السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے زہری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن مالک بن جعشم نے سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو قریش نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر ان کے پاس لے آئے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ میں سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے چوپال میں بیٹھا تھا اور یہی موضوع زیر بحث تھا۔ اس وقت قبیلے کا ایک فرد دروازے پر آ کر رکا اور اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے 3 آدمیوں کا ایک قافلہ دیکھا ہے، وہ ابھی میرے پاس سے گزرے تھے۔ میرا پختہ خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ میں نے اس شخص کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ فلاں قبیلے کے لوگ تھے اور گم گشتہ اونٹ تلاش کر رہے تھے۔ خبر دینے والے نے کہا، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تو مجلس میں بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر میں اٹھ کر گھر چلا گیا۔ میں نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے اور میرے ہتھیار نکالے جائیں۔ چنانچہ گھوڑا تیار کر کے وادی کے بطن میں پہنچا دیا گیا اور میں گھر کے پچھلے دروازے سے اسلحے سمیت نکل کر گھوڑے تک جا پہنچا۔ اب میں نے تیروں سے فال نکال لی۔ فال میری مرضی کے خلاف نکلی۔ جو تیر فال میں نکلا اس پر لکھا ہوا تھا، اسے 3 آدمیوں کے قافلے کو مت نقصان پہنچاؤ، مگر میں تو 100 اونٹوں کی لالچ سے اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے فال کو نظر انداز کر دیا اور چل پڑا۔ قافلے کا کھوج مجھے مل گیا اور میں ان کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ اسی دوران اچانک گھوڑا بدکا اور پھسل گیا۔ میں اس کی پشت سے نیچے گر گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیا ہوا؟ پھر میں نے اپنے تیر نکالے اور پھر فال معلوم کی۔ اب کی بار بھی وہی تیر نکلا جو پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس مرتبہ بھی فال کو نظر انداز کر دیا اور فیصلہ کیا کہ تعاقب جاری رکھا جائے۔ میں نے ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ پھر میرے گھوڑے کی وہی حالت ہوئی اور میں زمین پر گر گیا۔ بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب تیسری مرتبہ میں نے فال نکالی اور حیران ہوا کہ جواب پھر بھی وہی نکلا جو پہلی اور دوسری مرتبہ نکلا، یعنی اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ میں اب بھی اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور قافلے کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ اب تو میرا گھوڑا پھسلنے کی بجائے ایک اور مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی اور میں زمین پر آ گرا۔ بڑی مشکل سے گھوڑے نے زمین سے پاؤں نکالے اور پاؤں نکلتے ہی زمین سے ایک دھواں بگولے کی طرح برآمد ہوا۔
اب میں سمجھ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی ہے، وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے انہیں آواز دی اور کہا میں سراقہ بن جعشم ہوں، ذرا ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے تو تمہیں دھوکہ دوں گا اور نہ ہی میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسے پوچھو کہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ مجھے ایک تحریر لکھ دو جو میری اور آپ کے درمیان نشانی اور سندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے لکھ دو۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہڈی پر لکھ دیا اور ہڈی میری جانب پھینک دی۔ میں نے وہ اٹھا لی اور اپنی ترکش میں رکھ لی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسری کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے جائیں گے۔ اس وقت تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر تعجب ہوا، مگر یہ غیبی خبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی کہ روم کے خلیفہ کے سونے کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میں وہ تحریر لے کر واپس لوٹا تو اس واقعے کا کسی سے کوئی ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی فتح سے فارغ ہو کر حنین طوائف کے معرکے بھی سر کر چکے۔ میں تحریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مکہ اور طائف کے درمیان جعرانہ کے چشمے پر میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ جب انصار کے گھوڑا سوار دستے نے مجھے دیکھا تو نیزوں سے مجھے ڈرانے لگے اور پوچھا، تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ میں خدا خدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی دیکھی، خدا کی قسم وہ ایسی سرخ و سفید تھی جیسے کہ آگ کا انگارہ۔ میں نے تحریر ہاتھ میں لے کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تحریر ہے، میں سراقہ بن جعشم ہوں۔ میری یہ صدا سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج نیکی اور وفا کا دن ہے، اسے قریب آنے دو۔ پس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند سوال پوچھو۔ میں نے سوال پوچھے جن میں سے یہ مجھے یاد ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اپنا حوض اپنے اونٹوں اور مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے بھر دوں، پھر کوئی آوارہ اونٹ آ کر وہاں سے پانی پی لے تو اس سے مجھے کوئی اجر ملے گا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار کو کھلانے
پلانے میں اجر ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں واپس اپنی قوم میں آ گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ بھیجتا رہا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ صدقہ غریبوں میں تقسیم فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔